अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया था, जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब का इस हवाले से जो कंप्रोमाइजिंग कंडक्ट है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। ना सिर्फ कंप्रोमाइजिंग कंडक्ट जो उन्होंने अब तक दिखाया, 6 जजेस के साथ खड़ा होने की बजाय हमें वो एग्जेक्टिव के साथ ही खड़े नजर आए। मगर आज के रोज जो एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये सामने आई है कि अब कंप्रोमाइजिंग कंडक्ट के साथ साथ उनके ऊपर इसी हवाले से फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम भी लग रहा है। और ये इल्जाम कोई सहाफ़ी, कोई सियासतदान तो नहीं लगा रहा, ये इल्जाम लगा रहे हैं उनके अपने ही मुंतखब किए गए जो कमीशन के सरबराह बनाए गए थे, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब। यानी एक माजी का चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर 2024 का जो पहला अज़खुद नोटिस है उसकी समाअत के दौरान झूठ बोल रहा है, उसकी समाअत के दौरान फेक न्यूज फैला रहा है। कैसे? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ना सिर्फ ये इल्जाम चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के ऊपर लगा है, बल्कि ये इल्जाम वफाकी हुकूमत के ऊपर भी लगा है। तो अब ये जो मामला आज की इस जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के बयान के बाद सामने आया है, इसको मैं आपके गुज़श्ता रोज की जो अज़खुद नोटिस की कार्रवाई थी उसके साथ मिलाकर जरा सूरत हाल आपके सामने रखता हूं। और फिर आप देखिए कि जब जो इस वक्त आईनी ओहदों पर बैठी शख्सियात हैं वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पाती, तो किसी को जो सोशल मीडिया है वो शैतानी अमल लगता है और किसी को सोशल मीडिया वबा की सूरत में नजर आता है और तमाम का जो गुस्सा है वो फिर मीडिया के ऊपर ही निकलता है। तो ये सारी सूरत हाल क्या है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम पर इत्तफाक हुआ जो वफाकी काबीना है, और मैं आपको मुताद्दिद वीडियोस में ये भी बता चुका हूं जनाब कि ये नाम वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की हिदायत के ऊपर वफाकी हुकूमत ने ये नाम तय किया था। और हर तरफ धमालें डाली गई थी कि जो एक इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया गया है, ये कमीशन ही अब काम करेगा, और उन 6 जजेस को कटहरे में लाकर पहले ही खड़ा कर दिया गया था। अब उसके बाद जब अज़खुद नोटिस लिया जाता है तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के लिए, उससे कबल ये जो मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब सोशल मीडिया को वबा करार देते हैं और सहाफ़ियों के ऊपर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर ये भी धमकी देते हैं कि जनाब फिर हम जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो लगाकर जेल में भी भेज देंगे, और फिर कहते हैं कि चलें हम जेल में नहीं भेज रहे, ये भी एहसान जिलाते हैं। अब सूरत हाल थी क्या वो मैं आपके सामने रखता हूं, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं ताकि हमारी जो स्टोरी है वो डेवलप हो। सबसे पहले मैं आपको जो 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल के रोज सहाफियों से मुताल्लिक जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का अज़खुद नोटिस है और फिर एक आईनी दरखास्त है जिसका नंबर गालबन 24 है /2024, ये सहाफियों की जानिब से आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। और उससे मुताल्लिक एक समाअत हो रही होती है, तो उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब क्या ऑब्जर्वेशंस देते हैं फेक न्यूज़ को लेकर, सहाफियों को लेकर, वो आपके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब फरमाते हैं उस रोज के ऐसी ऐसी खबरें चल जाती हैं जो कि बिल्कुल झूठी होती हैं। अब हम सारा दिन बैठकर वजाहतें तो कर नहीं सकते, या फिर हम कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। मीडिया को भी खुद एहतसाबी की तरफ आना होगा। ज्यादा लाइक्स और पैसे कमाने के लिए ऐसी खबरें चलाई जाती हैं, झूठी खबरें चलाई जाती हैं, प्रोपोगेंडा किया जाता है, हालांकि पूरी दुनिया में खबरें तस्दीक के बाद चलाई जाती हैं। और फिर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि अगर किसी सहाफी ने झूठी खबर चलाई है तो फिर बाद में अगर उसकी तरदीद आ जाती है तो फिर खुद की जो एहतसाबी है वो भी करे और उसके साथ साथ उस खबर की तरदीद भी चलाए और कहे कि मुझसे गलती हो गई है। यहाँ पर वो मिसाल देते हैं कि जनाब हमारे फैसलों में भी इसी तरह जो रिव्यू का दायरा इख्तियार है, यानी नजरसानी का दायरा इख्तियार है, गलती हमसे भी हो जाती है लेकिन हम नजरसानी में उस गलती को ठीक कर लेते हैं। तो ये कंडक्ट था चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब का। और ना सिर्फ उस रोज ये कंडक्ट था, यानी 2 अप्रैल के रोज ये कंडक्ट था सहाफियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान, बल्कि 3 अप्रैल के रोज जब इसी अज़खुद नोटिस केस की समाअत थी तो उस दौरान भी सारा जो गुस्सा है वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, सहाफियों पर निकला। उस दिन चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब एक मरतबा फिर फरमाते हैं कि जनाब जो सूरत हाल है वो ये है कि कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन आजकल हर तरफ प्रोपोगेंडा हो रहा है। और फिर ये जो तसद्दुक हुसैन जिलानी के हवाले से जो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं जिन्हें आज निगेट किया गया है, और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी इतलात के मुताबिक इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से परेशान भी हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो कल के रोज इसी अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने फरमाया, वो कहते हैं जनाब कि मैं किसी प्रेशर में नहीं था, ना कोई घबराहट थी ना कोई डर था। अगर कोई प्रेशर था मुझ पर तो मेरे ज़मीर का था। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं, मैं रिटायर्ड होने के बाद भी खुद को अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद समझता हूं। और फिर ये असल में उनका इंटरव्यू किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, एयरवाई से वाबस्ता है, मैर बुखारी साहिबा।
انہوں نے آج یہ ریویل کیا ہے کہ جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ اپنے متعلق جو کمرہ عدالت نمبر 1 میں دی گئی آبزرویشنز ہیں ان سے وہ پریشان بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی سوشل میڈیا کا، کسی دوست کا کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، ان کے اوپر ان کے ضمیر کا بوجھ تھا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ اگر میں کمیشن بناتا تو پھر یہ جو کمیشن ہے یہ حاضر سروس ججز کو کیسے بلا سکتا تھا؟ اگر میں اس کمیشن کی سربراہی کرتا، اس میں تحقیقات کرتا، تو میرے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو بلاؤں اور ان سے تحقیقات کروں۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں وہی مطالبہ جو وکلا بھی کر رہے ہیں، یہ جو اس سارے گیم پلان کا جو حصہ نہیں ہے، جو چاہتے ہیں کہ عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہو، جو صحافی ہوں، جو سیاستدان ہوں یا جو وکلا ہوں، ان کا پہلے دن سے ایک مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حاضر سروس ججز کے اوپر یہ کمیشن بنایا جائے۔ پھر جناب اب یہ آپ نے سن لیا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل کے روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی متعلق کیا فرمایا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل جب سماعت کا آغاز ہوا تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو وفاق کے نمائندے ہیں، جو پرنسپل لا افسر ہیں، وہ بھی کمرہ عدالت نمبر 1 میں کھڑے ہو کر ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ان الزام کے مطابق۔ یعنی جو الزام آج الزام کیا لیجئے کہ ایک طرف آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوسروں کو فیک نیوز چلانے کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا تھا، اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، تو پھر اب آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہی فیک نیوز نشر کر رہا ہے۔ تو کل کے روز قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی سے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ جی جو جسٹس تصدق حسین جیلانی ہے انہوں نے کس وجہ سے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا تھا، ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ان کے اوپر ذاتی حملے بھی کیے گئے، سوشل میڈیا پر ان سے متعلق بات کی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کی، جس انداز میں دباؤ ڈالا گیا مجھے اب شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے ان کا نام تجویز کیا تھا۔ اب یہ دباؤ کے اوپر کل کے روز بھی انہوں نے الزام لگا دیا کہ اگر جو جسٹس تصدق حسین جیلانی ہے انہوں نے اسی دباؤ کے تحت آ کر اس کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا، جبکہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے خود ہی آج انکار کر دیا، بلکہ اسے فیک نیوز قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب صرف فیک نیوز پھیلانے میں یہاں پر ملوث نہیں پائے گئے ان کے الزام کے مطابق، جسٹس تصدق حسین جیلانی کے الزام کے مطابق، بلکہ وفاقی حکومت نے بھی فیک نیوز پھیلائی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ کل جب سماعت کا آغاز ہوا تو بڑا ہمیں فکسڈ میچ نظر آ رہا تھا، روسٹم پر اٹارنی جنرل آف پاکستان موجود تھے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، جب کوئی جج جیسے اطہر من اللہ صاحب نے کل آبزرویشن دی، منصور علی شاہ نے آبزرویشن دی، نعیم اختر افغان بھی بولے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل بھی، تو جہاں جہاں اٹارنی جنرل آف پاکستان پھنستے تھے، جہاں جہاں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، وہاں پر ریسکیو کرنے پہنچے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایسی آبزرویشن دی کہ بات کو کسی اور طرف لے گئے، اور جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کل بڑے جذباتی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے ماضی میں جن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ایک نوجوان شخص ہے جو آئین اور قانون کے لیے لڑتا ہے، یہ وہی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے جو گزشتہ 2 سال میں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، ان کے جو کلپریٹس ہیں، کلپریٹس کے پھر آگے کچھ فیسیلیٹیٹرز ہیں، اگر فیسیلیٹیٹرز کا نام لیا جائے تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کا بڑی معذرت کے ساتھ شاید ہی پہلا نمبر ہوگا۔ انہوں نے کل کیا کہا؟ انہوں نے بڑے جذباتی ہو کر کہا کہ جی ہمارے اوپر پورا بیگیج آ رہا ہے، یہاں پر صرف عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے اوپر سوالات نہیں اٹھ رہے، بلکہ ایگزیکٹو کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی اس وقت انڈرمائن کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے بتایا جناب کہ جب ہم نے یہ کمیشن بنایا تو یہ کمیشن ہم نے خود سے نہیں بنایا، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یاد دہانی کروائی کہ یہ جو نام ہے جسٹس منصور علی شاہ اور آپ کی جانب سے دیا گیا تھا، ہم نے کیبنٹ میں بیٹھ کر اس نام کے اوپر اتفاق کیا، ہم نے TORs بنائے۔ جھوٹ بولا، ایک وہ بھی جھوٹ ڈنکے کی چوٹ پر بولا، ڈٹائی سے بولا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کمیشن کے TORs طے کر لیے تو پھر ہم نے جسٹس تصدق حسین جیلانی سے وہ شیئر کیے، انہوں نے ان TORs کو پڑھا اور اتفاق کیا اور کہا کہ وہ سربراہی کے لیے تیار ہیں۔ نہ صرف اتفاق کیا بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی کے TORs میں امینڈمنٹ کروائی، یعنی انہوں نے ایک TOR ایسا شامل کروایا جس کے مطابق کہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا، تحقیقات صرف اس معاملے کی نہیں ہوگی، بلکہ جو کمیشن ہے وہ اگر کسی ماضی کے معاملے پر بھی تحقیقات کرے گا تو اس کے پاس مکمل اختیار ہوگا۔ پھر وہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی نے پوچھا کہ پھر میرے کمیشن کا سیکریٹریٹ کہاں ہوگا، تو پھر باہمی مشاورت سے یہ بات طے ہوئی کہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے وہاں پر کمیشن قائم ہوگا، تمام وفاقی اور صوبائی ادارے جو ہیں وہ اس کمیشن کی معاونت کریں گے۔ جبکہ آج کے روز جسٹس تصدق حسین جیلانی اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گفتگو ہوئی،
غور و فکر ضرور ہوا مگر میں نے قطعاً TORs پڑھ کر حامی نہیں بھری. وہ پھر یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ حامی بھرنا تو دور کی بات ہے, میں نے تو یہاں تک بھی نہیں کہا تھا کہ کوئی میری مرضی سے ان TORs میں ترامیم کر لیں. یعنی جو ایک TOR شامل کیا گیا تھا کمرہ عدالت نمبر 1 میں اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے, کل ایک جھوٹ بولا گیا, وہ بھی آج کے روز ایکسپوز ہو گیا ہے. اب یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ جب بھی اس پاکستان میں کوئی آئینی منصب پر بیٹھا شخص اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر کمپرومائز نظر آتا ہے, پھر ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, تو پھر تمام تر جو غصہ ہے وہ سوشل میڈیا پر نکلتا ہے. جو سیاستدان ہیں ان کے لیے تو صحافی پہلے سے برے تھے, پھر کچھ عرصے سے اب جو سوشل میڈیا ہے, کیونکہ مین سٹریم میڈیا وہ تو پورا بدقسمتی سے ہم بھی اس کا حصہ ہیں, کہنا نہیں چاہیے لیکن حقیقت ہے, وہ پروپیگنڈا مشین ہے. سوشل میڈیا پر اگر کوئی آ کر سچ بولتا ہے, سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو پھر کسی کو سوشل میڈیا شیطانی عمل لگتا ہے اور کسی کو سوشل میڈیا وبا لگتی ہے. قاضی فائز عیسی صاحب کو کل کے روز وبا لگی ہے. اور پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب قاضی فائز عیسی صاحب کو انہی کے اپنے منتخب کیے پسندیدہ تصدق حسین جیلانی, جو 27 مارچ تک ان کے موسٹ فیورٹ تھے, جو 27 مارچ تک بڑے غیر جانبدار ساکھ کے تھے, تو جو شخص غیر جانبدار ساکھ کا ہے, جسے چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں, منصور علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 ججز ان کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں, اور جو پہلے دن کی پریس کانفرنس تھی, اٹارنی جنرل پاکستان ہو یا پھر وزیر قانون ہو, انہوں نے کیا زمین اور آسمان کے کلابے ملائے کہ یہ شخص غیر جانبدار ہے, بڑی زبردست شخصیت کا مالک ہے. تو آج انہوں نے ہی آپ کے جو اب تک اقدامات ہیں ان کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیے. نہ صرف انہوں نے جئی تئی پھیر کے رکھ دیے, بلکہ انہوں نے خط لکھا تھا. وہ جو خط تھا اس میں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو ان کی ذمہ داریاں جو آئین اور قانون نے چیف جسٹس کو دی ہیں, جو چیف جسٹس کے منصب کی ذمہ داریاں ہیں, وہ ادا کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی. کیونکہ اپنا ان کا جو خط ہے اس کا جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, میں کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈی نہیں ہوں, یہ جو کمیشن ہے یہ کوئی آئینی باڈی نہیں ہے, اس کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے. 2 دائرہ اختیار ہیں, یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے یا پھر آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا, قاضی فائز عیسی صاحب کو یقین دہانی کروائی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے گائیڈنس مانگی ہے آپ سے کہ جب ہمارے کام میں مداخلت کی جائے گی اپنی مرضی کے جوڈیشل آؤٹ کمز کے لیے, تو ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے. تو یہ کام کسی کمیشن کا نہیں ہے, یہ کام آپ کا ہے. اور پھر جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو ان کی ذمہ داری یاد کروائی گئی, تو بجائے اس کے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے, انہوں نے پہلے ایگزیکٹو کی طرف اپنا جو ان کا کنڈکٹ تھا اس کو کمپرومائز کرتے ہوئے, اپنے اوتھ کو کمپرومائز کرتے ہوئے, آئین پر کمپرومائز کرتے ہوئے, تمام تر جو اپنی حمایت تھی وہ اسی ایگزیکٹو جو کہ اس معاملے میں ملزم ہے اس کی جھولی میں ڈالی. نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ پھر ازخود نوٹس جب بند گلی میں آ کر لینا پڑا, اور پھر اس کے بعد جب ازخود نوٹس لے لیا گیا تو تمام تر جو مدعا ہے وہ انہی جج صاحب کے اوپر ڈالا گیا اور انہیں ہی کمپرومائز قرار دے دیا گیا, اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی وہ پریشر میں آ کر یہ فیصلے کر لیتے ہیں. تو کل کی اگر میں آپ کو ون لائنر بتاؤں, جسٹس تصدق حسین جیلانی کے مطابق وہ تو کسی پریشر میں نہیں آئے, اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ میں ریٹائر ہونے کے باوجود بھی جو میں نے عدلیہ میں آ کر جب چیف جسٹس بنا یا جج بنا, میرے اوپر عدلیہ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ تب لاگو ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے. لہٰذا میں سوشل میڈیا سے دور ہوں, میں میڈیا سے دور ہوں. اور پھر ہم نے کل دیکھا کہ جب کل کمرہ عدالت نمبر 1 میں قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس پاکستان کے منصب پر بیٹھے تھے, تو ہمیں وہ ضرور پریشرائز نظر آئے کہ انہوں نے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ اور 10 منٹ اٹارنی جنرل پاکستان کے ساتھ مل کر جو ایک فکس میچ کھیلا اس میں وہ اپنی وضاحتیں دیتے رہے. وہ تو پریشر میں نظر آئے, اپنی آئینی ذمہ داری جب پوری نہیں کر سکے تو پھر کیا ہوا, انہیں سوشل میڈیا وبا نظر آئی. تو یہ خیر ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. بہرحال یہ معاملہ بھی یہاں پر نہیں تھمے گا. فل کورٹ جب اس کی اگلی سماعت ہے وہ تو شاید 29 اپریل کو ہونے جا رہی ہے, مگر اس 29 اپریل سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جیسے جیسے وقت گزرے گا تو آپ یقین کیجئے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا جو کمپرومائزنگ کنڈکٹ ہے وہ مزید کھل کر سامنے آئے گا. اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.